نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ثم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کی جانب سے ابو سعید عنایت الرحمن عثمان آپ سے مخاطب ہے۔ آج سے ہمارے آن لائن دروس رمضان کے احکام اور مسائل سے متعلق روزانہ ظہر کی نماز کے بعد سے چلا کریں گے۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے روزہ توڑنے والی چیزیں اور ان کی شرائط۔ تمام آن لائن اس درس کو سننے والے بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وقت پر ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ دینی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کو جاننے سے پہلے روزہ توڑنے والی چیزوں کی شرائط کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی بنیادی شرط ہے کہ روزہ دار کو علم ہونا چاہیے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان بے علمی میں کوئی کام کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری شرط ہے اس کو یاد بھی ہونا چاہیے کہ میں روزے کے حالت میں ہوں۔ یادداشت اگر بھول گیا ہے، یاد نہیں ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ معلوم ہوا کہ کوئی عاقل بالغ مقیم مسلمان بھول کر کوئی چیز کھا لیا، اس نے پی لیا، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں بھول کر ہم بستری بھی کر لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر اسے ماہ رمضان کے ثبوت کا علم ہے اور اچھی طرح یاد بھی ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کر قصداً اپنے کامل ارادے اور اختیار سے کوئی چیز ایک مسلمان روزہ دار کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری شرط ہے روزے کے ٹوٹنے کے لیے آدمی کو مکمل ارادہ اور اختیار بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنے ارادے اور اختیار سے روزہ توڑے تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر کسی مسلمان کا زبردستی روزہ توڑوایا جا رہا ہے اور اس نے روزہ افطار کرنے کی کوئی نیت نہیں کی ہے، تو اگر زبردستی اس کو کچھ کھلایا بھی جائے پلایا بھی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئیے اب ان 3 شرطوں کو جاننے کے بعد مفسدات الصیام یعنی روزوں کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں تو بہت سی ہیں، لیکن ان کے اہم جو اصول ہیں وہ 7 ہیں۔ ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ روزہ توڑنے والی چیزوں کے متعلق باخبر رہے، آگاہ رہے، تاکہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کر کے اپنے روزے کے اجر و ثواب کو اللہ کے پاس محفوظ کر لے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دیتا رہے۔ دینی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، ایک کلیدی حقیقت روزے کو توڑنے والی چیزوں کے تعلق سے یاد رکھیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں عموماً۔ پہلی چیز، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہیں، جن سے اس کا جسم مستفید ہوتا ہے،
جن سے انسانی جسم کو خوراک اور غذائی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے مان لیجئے کھانا کھانے سے آدمی کو توانائی ملتی ہے، پانی پینے سے آدمی کو توانائی ملتی ہے، دودھ پینے سے آدمی کو توانائی ملتی ہے، جوس اور مشروبات، حلال قسم کی جوس اور مشروبات کے پینے سے انسان کو غذائی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے غذا اور غذا کے قائم مقام جو چیز بھی ہے وہ منہ کے راستے سے یا ناک کے راستے سے، یا کبھی آدمی بیمار ہے، خود کھا تو نہیں سکتا، پی تو نہیں سکتا، اس کو کسی نلکی کے ذریعے سے، نالی کے ذریعے سے اس کے معدے تک کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں انسانی جسم میں داخل ہوتی ہیں اور منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے اس کے معدے میں براہ راست پہنچتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ جو چیز غذا ہو یا غذا کے قائم مقام ہو، یا کچھ چیزوں کا انسانی جسم میں داخل ہونا جس سے انسانی جسم کو ضرر اور نقصان پہنچتا ہے، مثال کے طور پر شراب یا خون پینا یا نشے والی چیزوں کا استعمال کرنا، یہ ان سے انسان کے جسم کو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ ایسی بھی چیزیں روزے کے حالت میں یا غیر روزے کی حالت میں جن کو اسلام نے حرام کیا ہے، ان سے بھی انسان کا روزہ متاثر ہوتا ہے۔ دوسری قسم کچھ ایسی چیزوں کا انسانی جسم سے نکلنا جس سے انسانی جسم مزید در مزید کمزور اور لاغر ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ جیسے جان بوجھ کر کوئی مشتزنی کرتا ہے یا بکثرت منی خارج کرتے رہتا ہے، یا خواتین کو بکثرت حیض اور نفاس کا خون نکلتا رہتا ہے، یا کسی مرد اور عورت کا پشنا لگانا، یا اسی طرح کوئی روزہ دار انسان اپنا خون بطور عطیہ یا ڈونیشن کسی کو دیتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے بھی آدمی کا روزہ متاثر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ اہم اصول ایسے ہیں جن سے آدمی کا روزہ متاثر ہوتا ہے۔ تو وہ علامہ ابن القیم، علامہ محمد بن صالح العثیمین نے اپنے فتاوی میں ان کو 7 چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے انسان کا روزہ متاثر ہوتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے۔ اپنے اختیار سے جان بوجھ کر رمضان کے دنوں میں اپنی بیوی سے جماع کرنا، اپنے اختیار سے منی خارج کرنا یعنی مشتزنی کرنا، اپنے اختیار سے کھانا پینا، کھانے پینے کے ہم معنی امور نمبر 4، نمبر 5 پچنا لگانا یا خون بطور عطیہ کسی کو دینا۔ پچنا لگانے کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مختلف قسم کی روایتیں آئی ہیں، اس کو ہم تفصیل سے اس موضوع کے آخر میں بیان کریں گے۔ بہرحال خون بطور عطیہ کسی کو دینا، اس سے بھی انسان کا روزہ متاثر ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر عمدن اور قصدن قے کرنا، اس سے بھی روزہ متاثر ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی خاتون کا کسی عورت کو حیض کا خون جاری ہو جانا یا ڈیلیوری ہو گئی اور اس کی وجہ سے نفاس کا خون جاری ہوتا ہے، تو یہ 7 چیزیں ہیں جو اصولی حیثیت رکھتی ہیں جن سے آدمی کا روزہ متاثر ہوتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چلیے اب تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان میں کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت میں اس کو یاد بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس نے روزے کی نیت سے سحری بھی کھا لی ہے، پھر بھی اپنے مکمل ارادے اور اختیار سے کھانے پینے اور جماع کرنے سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں صرف اسی روزے کی قضا اس پر واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا لیا
بھول کر روزے کے حالت میں پی لیا، بھول کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ایک باب ہی قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا لیا، پی لیا یا اس نے جمع کر لیا، ہم بستری کر لی رمضان کے مہینے میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لے اور پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ یہ اس مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کو کھلایا اور پلایا، اس کا روزہ صحیح۔ اسی طرح سے اگر کسی مقیم روزے دار نے روزے کی حالت میں شریعت کا حکم جانتے ہوئے مکمل یادداشت کے ساتھ، اس کو یاد بھی ہے، عمداً اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے منہ اور ناک کے ذریعے سے، منہ یا ناک کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی بھی چیز اس نے داخل کر لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی مقیم روزے دار نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے بھول کر ہم بستری اور جمع بھی کر لے تو ایسی حالت میں ان دونوں کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ دونوں بھول چکے ہوں کہ وہ رمضان کے مہینے میں وہ روزے کی حالت میں ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم میں ایک باب اس طرح سے، ایک باب کا عنوان ہی اس طرح سے قائم کیا ہے، باب اکل الناس، باب اکل الناس وشربہ وجماعہ لا یفطر۔ بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام بخاری نے بھی اپنے صحیح میں ایک باب اس عنوان کے ساتھ قائم کیا ہے، باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا، اور اس باب کے تحت بہت سارے تابعین کے انہوں نے اقوال نقل کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بھول کر اگر کوئی آدمی کھا لے پی لے اور اپنی بیوی سے ہم بستری یا جمع کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمہور کی تائید کی ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر کفارہ لازم ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے جمع کرنے والے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ آیا اس نے بھول کر ہم بستری کی ہے جان بوجھ کر۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تباہ ہو گیا۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وما اہلکک، تمہیں کیا چیز ہے، کس چیز نے تباہ اور برباد کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیوی سے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں ہم بستری کی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختلف سوالات کیے اور وہ آگے اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ بہرکیف امام احمد کی حدیث سے دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے بھول کر ہم بستری کی تھی یا تمہیں یاد تھا کہ روزے کے حالت میں ہو۔ تو بہرکیف بھول کر ہو یا یاد رکھے ہوئے ہے تو روزہ تو قضا کرنا ہی ہے، اس پر کفارہ بھی ہے۔ لیکن اگر بھول کر بھی اگر کوئی شخص، امام احمد کہتے ہیں کہ ہم بستری کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے، قضا نہیں۔ اگر کسی کفارہ بھی لازم ہے اور قضا بھی۔ اگر کسی مسافر روزے دار نے روزے کی حالت میں
عمدن اپنا ارادہ اور اختیار سے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسافر ہے، روزے کی حالت میں اور بیوی بھی ساتھ میں، اور اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی بیوی سے اس نے ہم بستری کی تو دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان دونوں پر صرف قضا ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے لیے شریعت نے سفر میں روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، اس وجہ سے ان پر کفارہ نہیں ہے، لیکن قضا ان پر روزے کی حالت میں دن میں ہم بستری سفر میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے ان پر قضا واجب ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نئے مسلمان یا پیدائشی مسلمان جو مقیم بھی ہے روزے کی حالت میں، اس نے روزے کی حالت میں بحالت مجبوری، بجبر و اکراہ، یا شریعت کے حکم کا اسے علم نہیں تھا، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا، یا اسی طرح سے کوئی دیہاتوں میں رہنے والا انسان جس کو دین کا کوئی شد بدھ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ روزے کی حالت میں یہ کام جائز نہیں ہے، شریعت کا اسے علم نہیں تھا، اپنی بیوی سے اس نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کا روزہ صحیح ہے، وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ یا قضا بھی نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں علماء نے بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ اگر کوئی کفارہ ادا کرنے سے پہلے دوبارہ جمع کر لے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک ہے اگر کسی مقیم روزے دار نے روزے کی حالت میں شریعت کا حکم جانتے ہوئے مکمل یادداشت کے ساتھ عمدن اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی بیوی سے ایک ہی دن میں کئی مرتبہ اس نے ہم بستری کر لیا تو اس کا روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا، گنہگار بھی ہوگا، روزے کی قضا کے ساتھ اس پر ایک ہی دن کا ایک ہی کفارہ مغلظہ کی ادائیگی واجب ہوگی، کفارہ ایک ہی دینا ہوگا اور ایک ہی دن کی قضا بھی کرنی ہوگی، لیکن وہ سخت گنہگار ہوگا، اللہ سے اسے توبہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے کسی مقیم روزے دار نے روزے کی حالت میں شریعت کا حکم جانتے ہوئے مکمل یادداشت کے ساتھ عمدن اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی بیوی سے دو مختلف دنوں میں اس نے ہم بستری کیا، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ گنہگار بھی ہوگا، اور 2 دنوں کے روزے کی قضا کے ساتھ اس پر 2 دن کے 2 کفاروں کی ادائیگی واجب ہوگی، چونکہ رمضان کے مہینے کا ہر دن الگ عبادت کا دن ہے، ہر روزہ الگ نیت کا تقاضا کرتا ہے اور الگ عبادت ہے، تو لہٰذا ایک دن کا کفارہ دوسرے دن سے کفایت نہیں کرے گا، بلکہ ہر دن کا الگ کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب کی مستقل فتاوی جو کمیٹی ہے ان کا فتویٰ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں ایک مرتبہ یا ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ایک ہی دن میں ہم بستری کر لے تو اس پر اس دن کی قضا کے ساتھ صرف ایک کفارہ ہے، اور اپنے اس عظیم گناہ سے اس پر توبہ بھی ضروری ہے جبکہ وہ ابھی اپنی پہلی ہم بستری یا جماع کا کفارہ ادا نہ کیا ہو، اور اگر وہ رمضان کے مختلف ایام میں دن کے وقت جماع یا ہم بستری کر لے تو اس پر اتنے ہی دنوں کی قضا کے ساتھ اتنے ہی دنوں کے کفارے بھی واجب الادا ہوں گے جتنی دنوں میں اس نے ہم بستری یا جماع کر لیا ہے۔ تو اللجنۃ الدائمہ کے جو فتاوے ہیں اس کی جلد نمبر 10 میں 321 نمبر صفحہ نمبر 321 پر یہ فتویٰ آپ کو ملے گا۔ بہرکیف ساتھیو، اس میں بڑی تفصیل ہے، اور خصوصاً نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں اور نئے جوڑے ہیں اور رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو اس میں اپنی بیویوں سے بوس و کنار سے اور قریب ہونے سے روزے کی حالت میں حتی الامکان کوشش کریں دور رہیں، اور بہت سی چیزیں مقدمات سے شروع ہوتی ہیں اور پھر انجام روزہ ٹوٹنے تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کسی مقیم روزے دار نے
روزی کی حالت میں شریعت کا حکم جانتے ہوئے مکمل یادداشت کے ساتھ بھی عمدن قصدن اپنے پورے ارادے اور اختیار سے اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، وہ گنہگار بھی ہوگا، اس کی قضا کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ مغلظہ ہوگا، اور اس کی تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح بخاری کی حدیث میں اس طرح سے اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ کفارے میں کیا دینا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہوگا۔ آج بھی بعض افریقی ملکوں میں غلام انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہاں سے اگر آسانی سے کوئی خرید کے غلام آزاد کروا سکتا ہے کرے۔ اگر غلام نہ مل سکے تو اسے 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا ہوگا۔ اگر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کے دوران عیدین میں کوئی عید آ جائے، اس دن روزہ چونکہ حرام ہے، روزہ نہ رکھنے سے اس کا تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کے دوران اگر کوئی سخت بیمار ہو گیا، روزے کے قابل نہ رہا، تو اسے افطاری کی شرعاً رخصت اور اجازت ہے۔ اثناء بیماری روزہ نہ رکھنے سے تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھنے کے دوران اچانک اس کو کسی سفر کی ضرورت پڑ گئی، سفر میں مشقت کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا، تو اسے افطاری کی شرعاً رخصت اور اجازت ہے۔ اثناء سفر روزہ نہ رکھنے سے تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ عید، بیماری اور سفر کے اختتام کے بعد پھر سے وہ اپنے روزوں کو کنٹینیو کرے گا اور اپنے اس روزوں کے تسلسل کو باقی رکھے گا، جاری رکھے گا۔ روزے رکھنے کی طاقت اگر نہیں ہے، 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، تو کفارے کی ایک شکل یہ ہے کہ 60 مسکینوں اور غریبوں کو وہ کھانا کھلائے۔ اور اس سلسلے میں دلیل کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان ابا ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها وتصدق به وقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے اس سائل سے دریافت فرمایا، پوچھا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کیا پے در پے مسلسل 2 مہینے کے روزہ رکھنے کی تمہاری استطاعت ہے؟ روزے رکھ سکتے ہو 2 مہینے کنٹینیو؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، رکے رہے، ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا کھجوروں سے بھرا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر خدمت ہوں اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ بخدا مدینے کے ان دو پتریلی میدانوں کے درمیان حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ اس کا مقصد تھا، کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس کی اس بات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکتے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسی کو کہتے ہیں آم کے آم گھٹلی کے دام۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کے لیے انتظام کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو کفارہ اس کا زیادہ میں ہی محتاج ہوں۔ بہرحال معلوم ہوا کہ پیارے نبی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ بھول کر بھی ہم بستری کرنے والے پر کفارہ لازم ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم نے ہم بستری جان بوجھ کر کی تھی، یادداشت ہونے کے باوجود کی تھی، علم رکھتے ہوئے کی تھی، بھول کر کیا تھا، اس میں کوئی سوال نہیں کیا۔ تو رمضان کے مہینے میں دن میں روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس پر امام احمد کے قول کے مطابق کفارہ اور توبہ اور استغفار، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، توبہ استغفار تینوں کام لازم ہیں۔ تو بہرکیف عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے تو اس کی وجہ سے ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کیا عورت کا بھی روزہ فاسد ہوگا؟ کیا عورت پر بھی کفارہ دینا لازم ہوگا یا نہیں؟ اس حدیث کی روشنی میں کفارہ صرف اور صرف کس پر ہے؟ مرد پر، اور قضا دونوں پر ہوگی۔ قضا، روزے کی قضا دونوں پر۔ میاں بیوی کے باہم جماع سے بیوی کا بھی روزہ بلا اختلاف فاسد ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کی طرح مرد اور عورت دونوں بھی اس عمل میں برابر ہیں، تاہم اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا ایسی عورت پر کفارہ لازم ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق ایک روایت ہے کہ ایسی عورت پر کفارہ لازم نہیں ہے، اور ایک روایت ہے کہ اس عورت پر بھی کفارہ لازم ہے۔ بہرکیف علماء میں اس درمیان اختلاف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت پر بھی کفارہ لازم ہے، اس میں صحابہ میں حضرت ابوبکر اور ائمہ میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ابو ثور، امام ابن منذر کا یہ مسلک ہے۔ دوسری روایت ہے کہ ایسی عورت پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایت آپ کے سامنے گزری ہے اس میں اگر عورت پر کفارہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بتا دیتے کہ یہ کفارہ تمہارے اور تمہارے بیوی کے طرف سے ہے۔ آپ نے صرف اسی سے خطاب کر کے کہا جاؤ یہ صدقہ کر دو۔ امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے دریافت کیا گیا کیا ایسی عورت پر کفارہ ہے جس کا شوہر رمضان میں اس سے ہم بستری کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں سنا کہ عورت پر بھی کفارہ ہے۔ یہی قول امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ تو بہرکیف ساتھیوں، اس میں بڑی تفصیل ہے، مختصر یہ ہے کہ دوسرا قولی راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر عورت پر کفارہ واجب ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی مرد کے ساتھ کفارے کی ادائیگی کا حکم دیتے۔ واللہ اعلم۔ بہرکیف رمضان کے دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص، ایک مسئلہ یہاں اور ہے، رمضان کے دنوں کے علاوہ ماہ شوال وغیرہ میں نفل روزہ اگر کوئی رکھا ہوا ہے، کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے تو کیا اس جماع کی وجہ سے بھی مرد اور عورت کا روزہ فاسد ہوگا؟ کیا اس پر بھی کفارہ لازم ہوگا یا نہیں؟ روزہ تو فاسد ہوگا دونوں کا، لیکن رمضان کے مہینے کے فرض روزوں کے علاوہ کفارہ نفلی روزوں پر نہیں ہے۔ سعودی عرب کی فتاوی مستقل کمیٹی کا بیان ہے کہ ماہ رمضان کے دنوں کے علاوہ ماہ شوال وغیرہ میں دوران روزہ کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے، ہم بستری کر بیٹھے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے،
لیکن کفارہ صرف ماہ رمضان کے روزوں کے دوران واجب اور لازم ہوتا ہے۔ اگر روزہ نفل کی بجائے واجب ہو تو صرف قضا واجب ہوتی ہے، اور کفارہ صرف اسی صورت میں جب کہ رمضان میں جماع اور ہم بستری کی گئی، رمضان کے دنوں میں۔ فتاوی اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کی جلد نمبر 10 کی صفحہ نمبر 323 میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے ماہ رمضان کے دنوں میں اپنے بیوی کو شہوت سے بوسہ دینے یا بیوی کو شہوت سے چھونے سے اس کی منی خارج ہو جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گنہگار ہو جاتا ہے، اور اس روزے کی قضا اس پر واجب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے، آپ بوسہ دیتے، مباشرت کرتے، اور آپ کو اپنے اوپر مکمل اپنے جذبات پر، اپنی شہوت پر مکمل کنٹرول ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں دو روایتیں آتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بوڑھے شخص نے روزے کی حالت میں بوسے کے تعلق سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ بوڑھا انسان اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ ایک جوان نے یہی سوال کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ تو بوس و کنار یہ مقدمات ہوتے ہیں جماع کا، اور جب بوس و کنار ہوگا تو معاملات آگے بڑھیں گے، اس لیے نوجوانوں کو اس سلسلے میں روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ چلتے چلتے سیکھتے چلیں گے۔ کوئی مسافر ہے، ماہ رمضان کے دنوں میں دوپہر کے وقت یا دن کے کسی بھی وقت بحالت افطاری اپنے گھر واپس ہوا، اتفاق سے اس کی بیوی اسی دن اپنی ماہواری حیض یا نفاس سے پاک ہوئی تھی، تو ان دونوں کے لیے شرعاً ہم بستری کی اجازت ہے۔ اس سے رمضان کی قدسیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گنہگار بھی نہیں ہوں گے اور ان پر کوئی کفارہ بھی نہیں، کیونکہ مسافر ہونے کی وجہ سے مرد کو افطاری کی اجازت ہے، حیض کی حالت میں ہونے کی وجہ سے عورت کو، حیض یا نفاس کی حالت میں ہونے کی وجہ سے عورت کو بھی افطاری کی اجازت تھی۔ دوپہر میں دن کے کسی بھی وقت وہ پاک ہوئی، اس نے نہا دھو کے صاف ہوئی اور اس کا شوہر پہنچ گیا اور شوہر کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو بیوی اس کے تقاضوں کو، زوجیت کے تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے، اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کر سکتی ہے، اس دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ، بہت سارے لوگ اپنے ملکوں سے دور پردیس میں ہوتے ہیں، اپنی بیویوں سے دور ہوتے ہیں، تو اپنی شہوت کو اپنی بیویوں سے پورا نہیں کر پاتے، تو مشت زنی کے ذریعے سے منی نکالتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی یہ کام کرتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اس لیے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ضروری ہے، اس روزے کی قضا ضروری ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ صرف جماع سے متعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن میں روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو کفارہ ہے۔ مشت زنی پر یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے صرف توبہ ہے اور روزہ قضا ہے۔ بغیر کسی قصد اور ارادے کے اگر کسی کے احتلام کی حالت میں منی خارج ہوتی ہے تو اس سے روزہ بالکل صحیح ہے، روزہ متاثر نہیں ہوگا، صرف اس پر غسل جنابت واجب ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں تھا، رات میں افطاری کے بعد عشاء کی نماز یا تراویح کے بعد وہ سو گیا اور اپنی نیند سے طلوع فجر صادق سے پہلے اس کی نیند کھلی، تو اس کو پہلے سحری کھا لینا چاہیے اگلے دن روزے کی نیت سے، پھر صبح صادق کے بعد
وہ غسل جنابت کر سکتا ہے۔ یہی حال عورت کے ساتھ بھی ہے، خواتین کے ساتھ بھی ہے۔ اگر کوئی خاتون حالت حیض میں تھی یا نفاس میں تھی، اس کا خون خشک ہو گیا، وہ پاک ہو گئی اور اس کو نیند کھلی تو سحری کا وقت تھا اور دو ہی آپشن تھے اس کے سامنے، یا سحری کر سکتی ہے یا غسل کر سکتی ہے، تو اس کو پہلے سحری کھا لینا چاہیے اور پھر اذان کے بعد پھر غسل کر کے نماز ادا کر سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ رمضان کے مہینے میں انجیکشن لگوانے کے تعلق سے ہے۔ اس سلسلے میں دو رائے عام طور سے پیش کی جاتی ہیں۔ حافظ عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے روزے کے مسائل اور احکام، کتاب الصیام، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دراصل کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ ہی اسے کھانے پینے پر قیاس کرنا درست ہے، کیونکہ یہ حلق کے ذریعے سے پیٹ تک نہیں پہنچتا، بلکہ کسی اور ذریعے سے بھی پیٹ تک نہیں پہنچتا، بلکہ صرف جسم کے مسامات ہی میں سرایت کر جاتا ہے، جیسا کہ سرمے کے اثرات آنکھوں کے ذریعے سے بسا اوقات حلق تک بھی پہنچ جاتے ہیں، سرما لگانا جائز ہے۔ اسی طرح سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے کوئی آدمی غسل کرتا ہے تو جسم میں تبدیلی محسوس کرتا ہے، اور روزے کی شدت میں کمی اور پانی کا جسم کے مسامات میں سرایت کر جانا ایک بدیہی امر ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنے مٹھی میں مشک لیتا ہے تو اس کی خوشبو جسم کے مختلف حصے میں محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کوئی اندرائن کا پھل ہاتھ کی ہتھیلی یا پاؤں کے تلووں میں اس کو ملتا ہے تو اس کی تلخی اور کڑواہٹ منہ تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جاتا، لہذا انجیکشن میں بھی اصل جواز ہی ہے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز سے بھی اس سلسلے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں رگوں میں، پٹھوں میں یا عضلات میں انجیکشن لگوانے والے کا روزہ صحیح اور برقرار رہے گا، کیونکہ انجیکشن لگوانا کھانا اور پینے کے مترادف نہیں ہے۔ اسی طرح سے انجیکشن عضلات میں لگائے جانے والے ٹیکے جو ہے وہ بالکل جائز ہیں، لیکن اگر احتیاط کرتے ہوئے ان روزوں کی قضا کر لی جائے تو بہتر ہے، اور ضرورت ہو تو ایسے انجیکشن رات میں لگوا لینی چاہیے، یہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہوگا۔ احتیاط بھی اسی میں ہے تاکہ اس مسئلے میں جو اختلاف ہے اس سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رگوں میں یا بیک سائڈ میں سرین پر اگر انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ توڑنے والی اشیاء میں شامل نہیں ہے، اور نہ ہی روزہ توڑنے والی اشیاء کے قائم مقام ہے، نہ یہ کھانا ہے، نہ پینے کے معنی میں شامل ہے۔ یہ روزہ دار کے روزے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ مریض کو ایسے انجیکشن اور ٹیکے اثر انداز ہوتے ہیں جو کھانے پینے سے مستغنی کرتے ہیں، جیسے گلوکوز کے انجیکشن ہیں یا بلڈ انجیکشن ہیں، جس سے انسان کو توانائی حاصل ہوتا ہے، توانائی اور طاقت ملتی ہے، تو ایسے انجیکشن روزے دار کے روزے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے فتاوی الصیام کے صفحہ نمبر 20 میں یہ فتویٰ دیا۔ اسی طریقے سے انجیکشن کے بارے میں سعودی عرب کی مستقل فتاوی کمیٹی کا بیان ہے، روزے دار کے لیے رگ یا عضلات میں انجیکشن لگوا کر علاج کرنا جائز ہے، لیکن روزے دار کے لیے دن میں بحالت روزہ گلوکوز یا مغذی انجیکشن لگوانا جائز نہیں، کیونکہ یہ کھانے پینے کے ہم معنی میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کا استعمال رمضان میں روزہ افطار کرنے کا ایک ہیلہ شمار ہوتا ہے، اور رگ اور عضلات میں انجیکشن رات میں لگوانا ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرکیف غذائی انجیکشن، گلوکوز
وغیرہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اور اسی طرح خون کے انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے آدمی کو توانائی ملتی ہے، خوراک اور قوت اور توانائی فراہم ہوتی ہے، اور اس سے مریض کے لیے وہ غذا کے قائم مقام ہوتے ہیں، اس لیے انہیں روزہ توڑنے والے اشیاء میں شامل کیا گیا۔ بہرکیف اس سلسلے میں اگر ڈاکٹر ضروری سمجھے کہ اس قسم کے غذائی انجیکشن اور خون کے انجیکشن لگوانا چاہیے، اور اسی وقت مریض کو سخت ضرورت ہے، روزے کی حالت میں لگوا سکتے ہیں، لیکن روزہ افطاری کرنے کے بعد لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر غذائی انجیکشن دیں گے، خون کے انجیکشن لیں گے روزے کی حالت میں، تو اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ حیض اور نفاس کا خون روزے کی حالت میں روزہ افطاری سے چند منٹ پہلے بھی اگر جاری ہو گیا تو اس دن کا روزہ اس خاتون کا شمار نہیں ہوگا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ جتنے دن وہ حیض یا نفاس کے حالت میں ہوگی اتنے دنوں کے روزے وہ قضا کرے گی، نمازوں کی قضا کوئی بھی خاتون نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر کوئی بے حد کمزور صحت والی ہے تو کبھی حمل کے دوران بھی خون جاری ہو جاتا ہے، اس سے نہ نماز کی رخصت ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کا حکم استحاضہ کے مریضہ کا حکم ہے۔ استحاضہ کے خون کا جو حکم ہے اس میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے، وضو کر کے غسل کر کے خاتون استحاضہ والی، روزہ اس کا صحیح ہے۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار نے روزے کی حالت میں اپنا خون کسی ضرورت مند انسان کو بطور ہدیہ تبرعاً ڈونیٹ کیا تو ایسے حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بکثرت جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے اس کو ڈاکٹر کچھ کھانے اور پینے کی تاکید کرتے ہیں، جوس اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں فوری طور پر اس کو پلائی جاتی ہیں، اور کافی خون نکلنے کی وجہ سے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو چکر بھی آ جاتا ہے، سر چکرا جاتا ہے۔ تو بہرکیف اس سلسلے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں لا يجوز للصائم صوما واجبا ان يتبرع باخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن كتأثير الحجامة الا ان يوجد مضطر له لا تندفع ضرورة الا به ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي۔ ماہ رمضان کے دنوں میں روزے دار یا کسی بھی واجبی روزہ رکھے ہوئے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا خون وافر مقدار میں تبرعاً یا ہدیتاً عطیہ دے یا ڈونیٹ کرے، جس کی وجہ سے اس کا بدن حجامہ یعنی کپنگ یا پچنا لگوانے کی طرح سے متاثر ہو جائے۔ جس طرح سے کپنگ میں کافی خون جسم سے نکلتا ہے، اور کپنگ لگوانے والے کو بھی فوری طور پر شہد کا پانی پلایا جاتا ہے۔ اگر وہ شوگر کا مریض نہیں ہے تو اس کو کچھ جوس اور کھانے پینے کی چیزیں ہلکی پھلکی کھلائی جاتی ہیں، تو کمزوری لاحق ہوتی ہے، اور روزے دار کو دن بھر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، تو روزے کی حالت میں کپنگ اور پچنا لگانا بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ افطاری کرنے کے بعد لگوائے، الا ہی کہ کوئی اضطراری حالت پائی جائے، جیسے اس روزے دار کے علاوہ کوئی خون دینے والا ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ کی حالت میں اس کا جو بلڈ گروپ ہے صرف اسی شخص کے پاس ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے اور اسی شخص کے پاس ہے، اور کوئی دوسرا آدمی جو خون دینے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، خون بلڈ ڈونیشن دے سکتا ہے، لیکن اس کو اس روزے کے بدلے قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے روزے دار کے جسم سے وافر مقدار میں خون نکالنے سے اسے جسمانی طور پر ضرر نہیں پہنچنا چاہیے۔ ڈونیٹ کرنے کے بعد خود وہ بے ہوش ہو گیا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے قابل بن گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
خون دینے والا صحت مند ہو، اس کے جسم میں وافر مقدار میں خون موجود ہو، اور وہ خون دینے کے بعد جسمانی طور پر اس کو کوئی اذیت نہ پہنچتی ہو، تو ایسی صورت میں خون دینا جائز ہے۔ اس دن کا وہ روزہ افطار کر لے گا، رمضان کے بعد اس دن کی وہ قضا کر لے گا۔ اسی طرح سے کڈنی کے کچھ مریض ہوتے ہیں، گردوں کے شکایت جن کو ہوتی ہے، ماہ رمضان میں کے دنوں میں اپنے گردوں کی دھلوائی کرواتے ہیں، تو اپنے خون کی صفائی کرنے کے بعد ان کے جسم میں دوبارہ خون چڑھایا جاتا ہے، تو اس طرح کے عمل سے بھی روزے کی صحت پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس عمل سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دائم المریض ہے، یہ اس کا حکم جو ہے یہ ہمیشہ زندگی بھر چلنے والا عمل ہے، اس کے بغیر اس کو کوئی چارہ نہیں ہے، یہ مضطر ہے، اور مجبور کے احکام اسلام میں کچھ ان کے اندر رعایت رکھی گئی ہے، اس لیے اس عمل سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اس سلسلے میں میری معلومات یہی ہیں۔ اگر کسی روزے دار نے روزے کی حالت میں شریعت کا حکم جانتے ہوئے مکمل یادداشت کے ساتھ عمدن اپنے ارادے اختیار سے جان بوجھ کر اس نے حلق میں انگلی ڈال کر بلغم نکالنے کی غرض سے یا برش سے یا کسی اور چیز سے حلق میں ڈال کر منہ کو صاف کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے قے ہو گئی، تو اس سے اس دن کا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کھلی کرتے ہوئے بھی، ناک جھاڑتے ہوئے بھی پانی اندر تک مبالغہ کرنے کا حکم نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے میں سے پانی حلق میں پہنچ جائے، اس لیے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قے نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بدہضمی بھی ہو جائے، پیٹ میں تکلیف اور مروڑ بھی ہو جائے تو صبر کریں، اور قے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد، ترمذی اور اسی طرح سے مستدرک الحاکم اور مسند احمد، مسند ابو یعلا اور دارقطنی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استقا فلیقضی، جس کو خود بخود قے آ گئی تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر قضا کیا، جس نے جان بوجھ کر قے کیا اس پر قضا ہے، وہ روزہ قضا کرے گا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کسی روزے دار کو روزے کی حالت میں وضو کے وقت منہ اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے، تاکہ پانی ناک اور منہ کے اندر نہ چلا جائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا اور پانی حلق میں چلا گیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے روزے کے مسائل اور احکام کو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے سیکھنا چاہیے۔ جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کی طرف سے اس طرح کے دروس کا ہر سال اہتمام ہوتا تھا، اس سال کچھ مجبوریوں کی وجہ سے رمضان سے پہلے اس سلسلے کا آغاز نہیں ہوا۔ بہرکیف اب آن لائن ہی صحیح، جو بھائی اور بہنیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ ان چیزوں کو بار بار سنیں، یاد رکھیں، اور دوسروں کو بھی ان مسائل سے آگاہ کریں۔ روزے دار کو سحری کھاتے ہوئے طلوع فجر کا علم ہو جائے تو روزہ توڑنے والی چیزوں سے فوراً رک جانا چاہیے، یہ واجب ہے۔ اگر کسی روزے دار نے طلوع فجر صادق کے بعد بھی شریعت کا حکم جانتے ہوئے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، 5-10 منٹ میں کیا فرق ہو جانے والا، تو میں سو گیا تھا نہیں اٹھ پایا، تو ایک آدھ روٹی کھا لیتے ہیں،
کچھ 1-2 گلاس پانی چڑھا لیتے ہیں تو یہ روزہ نہیں ہوا۔ تو جب معلوم ہوا اذان ہو چکی تو پھر مکمل یادداشت بھی ہے اور اپنے ارادے اختیار سے کچھ کھا پی لیتا ہے اور مسلسل کھائے جا رہا ہے، اور پیٹ بھر کے کھانے کے بعد کہتا ہے کہ اب میں نے سحری مکمل، اب میں دن بھر روزہ رکھوں گا۔ روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور ایک دن سحری نہ کھائیں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کی صحت مزید بہتر ہوگی۔ روزہ دار خاتون کو ماہ رمضان کے روزوں کے دوران ماہواری یا نفاس کا خون اگر جاری ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کے وہ قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری میں باب ترک الحائض الصوم، صحیح مسلم میں باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات و بیان اطلاق لفظ الکفر علی غیر الکفر باللہ کا کفر النعمت والحقوق۔ اس باب میں امام مسلم نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ آپ نے فرمایا یا معشر النساء، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ فی اضحی او فطر، انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ یہ واقعہ عید الفطر کا ہے یا عید الاضحیٰ کا ہے۔ آپ مصلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے نکلے اور فمر علی النساء، عید کے موقع پر آپ نے عورتوں کے مجمع کے پاس آپ پہنچے اور آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر النساء، اے عورت کی جماعتو تصدقنا، تم صدقہ کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے تمہیں جہنم میں بکثرت دیکھا ہے، تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ وہ بولنے لگی یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ عورتیں کثرت سے جہنم میں کیوں جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم بہت لعن طعن کرتی ہو اپنی شوہر کے، وتکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اور اس کی تفصیل ایک اور حدیث میں آئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر ورأت منک شیئا فقالت ما رأیت منک خیرا قط، آپ نے زندگی بھر اس پر احسان کیا، اس کو کھلایا پلایا پہنایا، اچھے سے اچھے مکان میں رکھا، اس کی ہر قسم کی ضرورت پوری کی، پھر بھی کبھی بشری تقاضے کے تحت کچھ بھول ہو گئی، کچھ کمی واقع ہو گئی، تو وہ کہے گی جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں کیا ہے اس گھر میں، کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں تو اپنے میکے میں بڑی ٹھاٹھ سے رہتی تھی، بڑی شان سے رہتی تھی، بڑی آن سے رہتی تھی۔ تو شوہر کے نعمتوں کی، اس کے احسانات کی ناقدری کرنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جاتی ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کے احسان فراموشی کرتی ہو، ان کے نعمتوں کی ناقدری کرتی ہو۔ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، آپ نے فرمایا کہ عورتیں بڑی چال باز بھی ہوتی ہیں، میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں نقص رکھنے کے باوجود، تمہارے اندر تمہاری عقل میں بھی کمی ہے اور دینداری میں بھی تم لوگ کم ہو، پھر اس کے باوجود اچھے اچھے مردوں کو ان کے عقلوں پر پردہ ڈال دیتی ہو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عورتوں کی ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، بھول جاتی ہے ایک عورت تو دوسری عورت اس کو یاد دلاتی ہے، تو اس لیے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو رکھا گیا۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو 2 مرد عادل ہوں اور تقوی والے ہوں، نیک ہوں، خدا ترس ہوں، تو ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ اور اگر 2 مرد نہ ملیں
فرجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين، ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی، ممن ترضون من الشہداء۔ تو بہرحال کیا عورت کی گواہی مرد کی نصف گواہی کے برابر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ کیا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، یہی تمہارے دین کا نقصان ہے۔ ایک ہفتے تک نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اس کے مقابلے میں ایک مرد روزہ رکھے گا، نماز بھی پڑھے گا تو اس کی نمازیں زیادہ، اس کا اجر زیادہ، یہ اس کا دینی فائدہ ہے۔ تو بہرکیف یہ اس سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی کسی خاتون کو ماہواری کا خون یا ڈیلیوری کا خون جاری ہو جاتا ہے تو اچھا ایک بات اور بھی مائیں اور بہنیں اچھی طرح سے سن لیں اور یاد رکھیں، ڈیلیوری کے بعد 40 دن تک نماز چھوڑے ہوئے رہنا اور روزہ نہ رکھنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ جس دن عورت کا خون خشک ہو گیا، چاہے وہ حیض کا ہو یا ڈیلیوری کے بعد نفاس کا خون ہو، اسی وقت اس کو نہا دھو کے پاک صاف ہو کے اچھے کپڑے پہن کر نماز روزہ شروع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کا دودھ کم آتا ہے اور روزہ رکھنے کی حالت میں دودھ خشک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی صحیح مسلم ڈاکٹر یا مسلم خاتون ڈاکٹر سے، لیڈی ڈاکٹر یا جوائنٹ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد اگر وہ اس کا مشورہ دیتا ہے کہ تم کو روزہ رکھو گی تو دودھ خشک ہونے کا اندیشہ ہے تو صحیح ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے روزہ افطار کر سکتی ہے۔ یہ کون؟ جو نفاس کے حالت میں ہے۔ لیکن بعد میں جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا تو اس کو ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی شخص ماہ رمضان کے روزوں کے دوران مرتد ہو گیا، مسلمان تھا، اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کو اس نے اپنا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے توبہ کروائی جائے گی۔ اگر توبہ کر لے، پھر سے کلمہ پڑھ کر اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی تجدید کر لے تو اس دن کی قضا واجب ہوگی، اتنے دنوں کی قضا واجب ہوگی جتنے دنوں میں وہ مرتد تھا۔ اور اگر اپنے ارتداد پر مصر ہے، مسلمان اسلام کلمہ پڑھ کر مسلمان دوبارہ بننا نہیں چاہتا، من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کا حکم یہ ہے، اسلامی اگر حکومت ہے تو جو دین کو اپنا تبدیل کر لے، مسلمان بننے کے بعد پھر سے مرتد ہو جائے تو اس کو توبہ کروانی چاہیے، پھر سے تجدید اسلام کلمہ پڑھ کر اپنے کلمے کی تجدید، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے موقع دینا چاہیے، اور اگر مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کی گردن اڑانے کا حکم ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کے دوران اگر کوئی شخص اپنی ناک میں دوائی ڈالتا ہے اور وہ معدے میں پہنچتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں ڈراپس وغیرہ نہیں ڈالنا چاہیے، آنکھوں میں، کان میں ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کے دوران کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کی 2 صورتیں میں ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس بے ہوشی کی وجہ سے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو اس میں تفصیل ہے۔ ایک شخص نے روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کھائی، دن بھر بے ہوش ہو گیا، مغرب کے بعد اسے ہوش آیا تو اس کا روزہ صحیح ہے، اسے اس دن کے روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روزے کی اس نے نیت کر لی۔ اسی طرح سے اس نے دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے، ایک شخص نے روزے کے دوران بیماری یا جنون یا کسی حادثے کے نتیجے میں اپنا ہوش ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ دماغ پر چوٹ آتی ہے تو کئی دن بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش کھو بیٹھتے ہیں، مکمل 2 دن بعد اس کو ہوش اور حواس دوبارہ بحال ہوئے، ان 2 دنوں کی نماز بھی نہیں پڑھے گا، وہ روزہ بھی نہیں قضا کرے گا۔ کیوں؟ وہ مکلف ہی نہیں تھا۔
عقل اس کے ٹھکانے نہیں تھی. جس کی عقل اس کے ٹھکانے نہ ہو تو اس کا مجنون کا، پاگل کا حکم ہے. پاگل پر دین کے احکام لاگو ہوتے ہیں؟ نہیں لاگو ہوتے. شریعت کی تکالیف اس دوران اس پر معاف ہو جاتی ہیں. یہ مسئلہ فضیلت الشیخ محمد بن ابراہیم التویجری نے مختصر الفقہ الاسلامی میں بیان کیا ہے. بے ہوش روزے دار کے بے ہوش ہونے کی دو حالتیں ہیں. ایک تو ہے کہ روزے دار سارا دن بے ہوش رہے، فجر سے قبل بے ہوش ہوا، غروب آفتاب سے پہلے تک بھی بے ہوش نہیں آیا تو اس کو روزہ صحیح نہیں ہے. اس شخص پر اس دن کی قضا لازم ہوگی کیونکہ اس نے نیت ہی نہیں کی، سحری نہیں کھایا، نیت نہیں کیا روزے کی. اس شخص کے روزہ صحیح نہ ہونے کی دلیل ہے کہ روزہ نیت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس نے نیت ہی نہیں کی. اور روزہ توڑنے والی اشیاء سے پرہیز کرنا بھی ہوتا ہے. اور دن بھر صبح صادق سے پہلے سے بھی وہ بے ہوش ہے، دن بھر بے ہوش رہا اور روزہ دن ختم بھی ہو گیا پھر بھی وہ جلدی سے ہوش میں نہیں آیا تو اس نے نیت بھی نہیں کی. روزہ چند چیزوں کو چھوڑنے کا نام، کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے، بیوی سے جنسی ملاقات ترک کرنی ہوتی ہے، اور بہت ساری مفسدات جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ان سے بچنا ہوتا ہے، پرہیز کرنا ہوتا ہے. ایک دو اور مسائل ہیں، ان کو بیان کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. ایک آخری مسئلہ ہے کپنگ یا سینگی لگانا، پچنا لگوانا. اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت موجود ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں بھی روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. پہلی روایت صحیح بخاری کے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تھی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے نبی سے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطر الحاجم والمحجوم. پچنا جو شخص لگا رہا ہے اور جس کو لگایا جا رہا ہے، کپنگ جس سے خون نکالا جا رہا ہے اور جو خون نکال رہا ہے، دونوں کا بھی روزہ افطاری ہوا کیونکہ اس نے کپنگ لگا کر ایک آدمی کے روزے ٹوٹنے کا سبب بنا. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے صحیح بخاری میں، باب الحجامتی والقیء للصائم، اور اس میں بہت سارے صحابہ کرام کے، تابعین کے اقوال نقل فرمائے اور یہ حدیث بھی نقل فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، روزے کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ کیا. اور حضرت انس بن مالک سمعت ثابتا البنیانی یسأل انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے ثابت البنیانی سوال کرتے ہیں اکنتم تکرہون الحجامۃ للصائم قال لا الا من اجل الضعف. کیا تم اللہ کے نبی کے زمانے میں کپنگ لگانے کو مکروہ سمجھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. ہاں اگر کوئی شخص کمزور ہے اور خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے اس کو کمزوری کا احساس ہوگا تو ایسی صورت میں وہ کپنگ نہ لگائے. وکان ابن عمر یحتجم وهو صائم ثم ترکہ، حضرت عبداللہ ابن عمر روزے کی حالت میں کپنگ لگایا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے بھی لگایا. فکان یحتجم باللیل ثم ترکہ، اور پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، بعد میں رات میں لگانا شروع کر دیا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں کپنگ لگایا کرتے تھے، پچنا لگوایا کرتے تھے. وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا. حضرت سعد بن ابی وقاص سے، زید بن ابی ارقم سے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے روزے کی حالت میں کپنگ لگوائی.
تو صحابہ کرام کا عمل، اللہ کے نبی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ کپنگ جائز ہے، لیکن اگر کسی کو کمزوری کا احساس پہلے سے موجود ہے، اس کے جسم میں کمزور ہے اور بیماری سے شفا یابی کے لیے وہ کپنگ لگوا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ افطاری کے بعد لگوائے۔ اگر کوئی صحت مند ہے، ہٹا کھٹا ہے، موٹا تازہ ہے، ماشاءاللہ اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے، تو روزے کی حالت میں زیادہ کپ لگا کر کمزور ہونا بھی عقل مندی اور دانش مندی کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ، اور ایک ام علقمہ کہتے ہیں کہ کننا نحتجم عند عائشہ فلا تنہا، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کپنگ لگواتے تھے، وہ ہمیں منع نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی کے گھریلو امور سے متعلق سب سے زیادہ احکام اور مسائل کا علم کون رکھتی تھیں؟ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اگر منع ہوتا تو وہ منع کرتی۔ اسی طرح سے حضرت حسن بصری سے مرفوع روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ افطر الحاجم والمحجوم۔ برکیف اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، تو ان روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے منع بھی کیا ہے اور آپ نے لگوایا بھی ہے۔ تو اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جو لوگ کم صحت کے اعتبار سے دبلے پتلے کمزور ہیں، جن کے جسم میں پہلے سے خون کی کمی ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو افطاری کے بعد لگائیں تو بہتر ہے، اور روزے کی حالت میں نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ تو ھذا ما لدینا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، رمضان کے مہینے کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کی نمازوں کو، آپ کے روزوں کو، آپ کے صدقات اور خیرات کو اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے ایک گھنٹہ، ٹھیک 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ آپ نے اپنا وقت دیا۔ آئندہ کل بھی اسی وقت کے حساب سے ٹھیک 1:30 بجے سے ہم 2:30 بجے تک اپنا درس جاری رکھیں گے رمضان کے احکام اور مسائل کے تعلق سے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔